صبح ہو میری رحمتوں سے بھری، صبح ہو میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ ملک کی آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور آج سورہ ملک کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا حال بیان کیا ہے، اور ان کا حال انتہائی برا حال ہے۔ اور یہاں ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی، آیات مبارکہ کے مضامین کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جہنم کے اندر ہر طرح کی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وہاں کا رہنا، وہ جگہ جسے قرآن کہے بئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، وہ جگہ بھی بری ہے، اس کا کھانا بھی برا ہے، اس کا پانی بھی برا ہے، اور وہاں جو انسان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، جو اس کے وہاں ساتھی ہوں گے، تو وہ ساتھی بھی تکلیف دہ ہوں گے، ایذا رساں ہوں گے، تکلیف دینے والے ہی ہوں گے۔ اور اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جہنم کے اندر جب ایک آدمی کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا تو اس کی بدبو سے اور اس کی جو بری حالت ہوگی اسے اہل جہنم کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل اور کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانتے جانتے اور ان کی سیرت مطہرہ اور ان کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مالک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے کام کریں گے، رب کو راضی کریں گے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھیں گے، دین اسلام پر کاربند رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے وہ ہے ہمارا سہارا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر لکھا، فرماتے ہیں نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بروں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سہارا ہیں، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا سہارا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دلوں میں اور اضافہ فرمائے،
اور آج کے ہمارے سلسلے کی دو خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، اور دوسری زبردست خصوصیت آج کے سلسلے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے حضرت مولانا خالد اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ماشاءاللہ سفر مدینہ کر کے مکہ مدینہ کی حاضریاں کر کے واپس دوبارہ جانے کے لیے، عدنان بھائی کے فریز میں کہوں تو عدنان بھائی نے انہیں کہا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جو کہا کہ خالد بھائی دوبارہ جانے کے لیے واپس جو ہے یہ آ گئے۔ ماشاءاللہ اللہ کریم ان کی حاضریاں بھی مقبول فرمائے، خالد بھائی کے مدنی پھول بھی رہیں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے خالد بھائی سے انشاءاللہ۔ سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، اور مدینے کا سفر اچھا نہیں ہوگا، مکے کا سفر اچھا نہیں ہوگا تو کہاں کا سفر جو ہے یہ اچھا ہوگا؟ ذوق افزا نہیں ہوگا تو کہاں کا سفر جو ہے وہ ذوق افزا ہوگا؟ اور سفر کے اوپر شعر کیا خوب کہا کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ ابھی اگر خالد بھائی کو کہا جائے کہ اگلے مہینے دوبارہ آپ کی روانگی ہے، یہ اللہ اکبر لبیک کہتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل تیار ہیں، ریڈی اسٹیڈی ہیں جی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یہ بھی محبت کا ہی انداز ہے، یہ بھی جس کو نصیب ہو یہ اسی کا نصیب ہے، ورنہ لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہو کے آئے ہیں، اتنی جلدی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ابھی تو گئے ہوئے۔ تو بہرحال یہ جس کو کیفیت جو نصیب ہو پھر وہ اسی کے اوپر بات ہے۔ بہرحال مالک کریم رحمت اور فضل والا معاملہ فرمائے، اس پر بھی کوئی کرگن نہیں ہے جو اس اعتبار سے سوچ رہا ہے کہ ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہو کے آئے ہوئے، دوبارہ حاضری کی بات ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پہلو نکالنے والے نکال ہی سکتے ہیں، لیکن ایک فراق اس چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ چیز دیگر وہ اور چیز ہے۔ بہرحال اللہ حضور کی محبت کی انداز بھی ہمیں عطا فرمائے، تلاوت کلام پاک، اور اس پر جو ہے وہ آپ کچھ ترجمہ بھی آپ دیکھ ہی چکے ہیں اسکرین پر ماشاءاللہ، موضوع کی ڈسکرپشن بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو آئیے اب اس سلسلے کے اندر کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبی جنا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روا جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا، صلی علی نبی جنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد۔ آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار محبوب
رب اکبر تشریف لا رہے گے، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے گے، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی کے گھر گھر، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی کے گھر گھر، اچھا حبیب داور، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار، ہونے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، گھورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار، سرکار کی آمد مرحبا، بلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، مطلبی کی آمد مرحبا، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صدم مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک بات کہنا چاہوں، اور حضور کو یاد کر کے ہم مسکرائیں یا یہ سوچیں کہ ہم جیسوں کے اوپر اتنا کرم ہوا ہے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائیں رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گھیسو، اس پر بندہ خوشی کا اظہار کرے، مسکرائے یا آنسو بہائے کہ ہم جیسوں کو اللہ کریم نے اتنا عظیم محبوب عطا فرمایا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، میں یعنی کلام کے اندر میں دو کیفیات میں، ایک تو یہ ہے کہ حضور آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں آقا کریم تشریف لا رہے ہیں، آمد کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میرے جیسے جو ہے وہ آدمی کے اوپر اتنا کرم جو ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، ترجمانی کر دی سارے عاشقوں کی، گندے نکمے کمین، وہ تو نہیں تھے، وہ ان کی تو کیا عظیم شان ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں یہی انداز ہے،
हुजूर की बारगाह में यही अंदाज है, और ये अंदाज इनका अपना नहीं है बल्कि ये इन्होंने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से, अहले बैत तहार से सीखा हुआ अंदाज अपनाया है कि हमारी क्या हैसियत है। सैयदना फारूक आज़म भी जब हुजूर की बारगाह में खड़े होते हैं तो घुटनों के बल खड़े होकर हाथ बांध लेते हैं। एक मौका ये भी आता है, फारूक आज़म, अल्लाह अकबर, इनकी अजमत और शान देखें आप, लेकिन हुजूर की बारगाह में तो यही अंदाज होना चाहिए और यही काबिल कबूल है, बल्कि यही मकबूल है, क्योंकि जो मोज हा के गर्दने दावा कशीदांद, जो सर उठाएगा फिर उसका सर कुचलने वाले भी आ जाते हैं। आप देखें ना, सांप सर उठाता है तो लोग सोटी मारने के लिए भी जो है वो आ ही जाते हैं। तो क्या उस्ताद साहब फरमाते हैं आपके, एक तरफ बंदा खुशी मुस्कुराए आंसू बहाए, क्या करे, ऐसा अजीम नबी अल्लाह ने दिया है, करीम सहारा अता फरमाया है, सुभान अल्लाह, क्या कहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखें, मुख्तलिफ कैफियत इंसान पर होती हैं जी, और दोनों सोचें साथ साथ चल रही होती हैं। अल्लाह। और अब यूँ समझिए कि एक तो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 12 रबीउल अव्वल को आप इस दुनिया में जलवागर हुए और ये रूहानी घड़ियाँ आ रही हैं, और वाकई ये खुशी का मकाम है, और मोहब्बत रसूल जिसके दिल में है यकीनन वो इन लम्हात का साल भर में इंतज़ार करता है। अमीर अहले सुन्नत जो है वो मदनी मुज़ाकरों में इरशाद फरमाते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो चंद 3-4 फरमाया कि खुशियों का वक्त आता है, उसमें से एक ये है कि जो 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ी होती है, यानी वो वक्त कि जब जो है वो रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है 12 रबीउल अव्वल को, तो वो घड़ी जब जो है उसका सारा साल मुझे इंतज़ार होता है, और जब वो घड़ी आती है तो मेरा दिल जो है वो खिल उठता है, यानी खुशी, बहुत खुशी होती है। और उस फरमाते हैं कि मैं अपनी उस खुशी को बयान नहीं कर पाता, यानी ऐसी जो है वो खुशी होती है। और वाकई जो है वो मोमिन के दिल में नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है उसके तकाज़ों में से एक ये भी है कि वो लम्हा जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें जो है वो खुशी करे, और खुशी महसूस होती है। खुशी एक कैफियत का नाम है कि जो महसूस की जा सकती है, तो यूं एक खुशी का मकाम है, और खुश आदमी खुश भी होता है। उसके साथ ही साथ कि मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मेरे दिल में है, तो यूं उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होने की भी एक खुशी आती है कि मुझ जैसा जो है वो कमज़ोर, नातवा, गुनाहगार, बदकार, वो जो है वो यानी उस उम्मत में से है कि जिस उम्मत की तारीफ जो है वो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम करते रहे। तो ये जब लम्हा आता है तो इंसान की आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। तो ये दोनों सआदत, अपने आप को बहुत बड़ा सआदतमंद समझना और नबी अलैहिस्सलाम के आने की खुशी होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उस शाकान के लिए जो है उनके ईमान को मजीद मजबूत कर रही होती हैं, मोहब्बत रसूल में इजाफा कर रही होती हैं। आज कैफियतें जो है वो खुशकिस्मतों का हिस्सा, खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज मुझे कुछ उसका एसेंस हाफिज़ साहब, आला हज़रत का जो शेर है ना, कभी खंदा ज़ेरे लब है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी गम कभी तरब है, ना सबब समझ में आया ना उसी ने कुछ बताया। आज मुझे इस शेर के एसेंस का कुछ जो है वो अंदाजा और एहसास हो रहा है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरती है। मालिक करीम नसीब फरमाए, हुजूर सहारा हैं, और ऐसा मजबूत सहारा हैं कि मालिक कायनात ने इनको हम बेसहारों का सहारा बनाया है। अदनान भाई, इस बात को अगर देखा जाए तो क्या ही ज़बरदस्त बात है ये। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह तबारक तआला ने, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि अल्लाह करीम ने हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमानी थी, इसीलिए अपना महबूब अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सुभान। और फिर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अंदाज़ है कि आपने अपनी उम्मत को जो मुख्तलिफ अंदाज में याद रखा, और जब जब रब का फजल और करम मज़ीद हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी उम्मत के लिए दुआ की अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में, सारी सारी रात तन्हाइयों में भी और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान भी, और जब अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिर हुए उस वक्त भी। यानी कोई मौका ऐसा नहीं है दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर विसाल मुबारक तक अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारों में, मस्जिद नबवी शरीफ में, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान तिलावत कुरान के दौरान भी अपनी उम्मत को याद फरमाया करते थे। एक बार हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ।
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ تلاوت فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کسی دوسرے سے سنوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت انہوں نے کرنا شروع کی، سورہ نساء کی آپ نے تلاوت جو ہے وہ شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ ہم جس کا معنی و مفہوم یہ تھا کہ اے محبوب علیہ السلام قیامت کے دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور پھر آپ علیہ السلام کو ان سب پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھیں جو تھی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے اندر امت کی یاد تھی۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہمارا سہارا ہے، اور یہ ایسا سہارا ہے بقیہ سہارے جو شفاعت کریں گے دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سہارے بھی دراصل انہی کی بدولت قائم و دائم ہیں۔ جب تک یہ اذن نہیں دیں گے، جب تک یہ ابتدا نہیں فرمائیں گے تو اس وقت تک کسی شخص کے لیے بھی وہ شفاعت اور اس کے لیے بخشش، اس کا سہارا اسے کام نہیں آئے گا جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدا نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کا فضل ہم پر یوں ہوا، محض فضل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، مبارک انداز جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا وہ ایک طریقہ اور انداز ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ شرف تو اللہ کریم نے بن مانگے عطا فرما دیا، لیکن کچھ ذمہ داریاں اس کے ساتھ ساتھ ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی ہونا، اور وہ جس کے اوصاف بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرے آخری نبی کی امت ایسی ہوگی، وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، بتایا فرمایا کہ وہ جب بھی بلندی پر چڑھیں گے تب بھی میرا ذکر کریں گے، جب نیچے اتریں گے پھر بھی مجھے یاد کریں گے۔ تو یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدینہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ماشاءاللہ۔ اور حضور کو ہمارا سہارا یہ خالق کائنات نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی سہارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس رب نے محبوب کو ایسا سہارا بنایا ہے وہ خالق اس کا سہارا کیسا ہوگا، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ یقیناً یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور مخلوق میں جیسا سہارا خالق کائنات ہے ویسا سہارا تو کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تو بڑی بدیہی سی اور بڑی واضح سی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالک نے ہمارا سہارا بنایا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ اس موضوع پر جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ خالد بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ خالد بھائی ماشاءاللہ کتنے دن کا یہ سفر رہا آپ کا؟ 21 دن گزار کے آپ آئے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ 12ویں کے بعد آئیں گے، لیکن یہ مجھے پھر بار بتایا گیا کہ خالد بھائی جو ہے نا یہ آ رہے ہیں۔ کل غالباً آپ تشریف لائے ہیں، کل پہنچے ہیں آپ، صحیح تشریف بمانا مشرف ہو کر آئے ہیں۔ تشریف یہ اس میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور مصدر دو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ تو جب یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مدینہ شریف سے ہو کر تشریف لا رہے ہیں تو مطلب یہ کہ مشرف ہو کے آ رہے ہیں، وہاں سے برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے کہا چلیں یہ بھی بات کر دی جائے۔ بہرحال وہاں جو جاتا ہے وہ حاضر ہی ہوتا ہے، اور بڑی سعادت مندی ہے۔ خالد بھائی کیا جذبات محسوسات تھے جب آپ یہیں سے احرام باندھ کر آپ جو ہے کہ پہلے مکہ شریف میں حاضری تھی آپ کی؟ جی پہلے مکہ شریف حاضری تھی، مطار سے احرام، باب المدینہ کے مطار سے احرام باندھا تھا۔ واہ، اور کیا بات ہے احرام باندھنے کی، اللہ اکبر سبحان اللہ کریم بار بار عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اس طرح سے ویسے تو جب حج تربیتی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے تو ایک تھا احرام باندھنا، لیکن وہ جیسے سیکھا ہوا ہے، امیر علیہ سنت نے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، ارکین شورا بیان کرتے رہتے ہیں اس کو، تو ایک وہ تھا کہ کپڑوں پہ ایک احرام باندھ لینا، لیکن ایک محض احرام ہی باندھنا اس کا کیف ہی الگ ہے، وہ گھڑیاں ہی بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا بار بار عطا فرمائے، اور سب کو عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو جہاں سن رہے ہیں
محرم ہو جائیں، احرام والے ہو جائیں، واہ۔ اور رب العالمین جل وعلا اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. پہلا عمرہ کیا آپ نے الحمدللہ. ماشاءاللہ مکہ شریف میں پہنچ کر. طواف پہلے جب کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھا آپ نے تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟ جو ساتھ تھے جب انہوں نے بتایا کہ اب کعبہ شریف سامنے ہے تو پھر کیا کیفیت تھی، کچھ بیان نہیں ہو سکتا ایسی ہائے ہائے۔ کیفیت. کیونکہ کافی دیر تک تو بندہ میں سمجھتا ہوں یہی سوچتا رہے کہ کعبہ میرے سامنے ہے، اللہ کیا اب میں آنکھ اٹھا لوں؟ اللہ تو بس اللہ کریم عطا فرمائے. سچے سبحان جذبات اللہ عطا سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بھائی کوئی ایسا ہو کہ واقعہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ دل پہ نقش ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کے ہی نقش ہو جاتے ہیں. جیسے عدنان بھائی نے، وہ ایک بزرگ جو دیہاتی بزرگ تھے، یہ اپنے کہاں کس طرح کون سے علاقے کے تھے آپ صاحب؟ یہ تونسا شریف کے. تونسا شریف کے تھے. ان کا جو واقعہ بتایا عدنان بھائی نے، میرے تو دل پر وہ نقش ہو گیا. تو کچھ یادیں اپنی ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ نقش ہو جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندہ سنتا ہے تو دل پہ نقش جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کوئی ایسا واقعہ کوئی یادگار ہوا ہو تو ضرور ارشاد فرمائیں. کئی ہوئے ہوں گے. اللہ کرے مدینے میں مکے میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ایسا نقش رہے کہ کبھی بھولے نہ. آمین آمین. بڑی اصل میں سفر سکھاتا بات یہ ہے سلمان بھائی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، واہ 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 ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کے گداؤں میں جو سوز، جو گداز، جو انداز ہے، جو گنبد خضرا کو تکنا ہے تو تکتے ہی رہنا ہے، واہ اور پھر اس پر جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. واہ واہ. اللہ اللہ. میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا، ایک تھے سید زادے تھے ماشاءاللہ، اور گنبد باب البقیع کے بالکل قریب نا وہ کھڑے سلمان بھائی ایسے آنسو بہا رہے تھے. اللہ. میں معاذ شریف سے حاضر ہو کر جب ان کے پاس پہنچا نا تو ان کا ایک انداز دیکھنے والا، ہائے ہائے. ان کے پیچھے ایسے کھڑا ہو. اللہ اللہ اللہ. سلمان بھائی مجھے ایسا لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، عنایات، وہ اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ. اسی بات. لیکن ان اسلامی بھائی کی وجہ سے نا پھر مجھے دوبارہ باب البقیع سے حاضری نصیب ہوئی. اللہ اللہ اللہ. واہ سبحان اللہ. جو کیفیات تھیں پھر وہ بیان سے باہر. کیا بات ہے، کیا بات. الفاظ، بہت سے واقعات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم الفاظ کا سہارا نہیں دے پاتے. نہیں دے سکتے. کیفیت لفظ میں مکیف نہیں ہو سکتی، کیفیت لفظ کے اندر بیان نہیں ہو سکتی. بہرحال کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کو محسوس بھی استاد صاحب وہی کر سکتا ہے کہ خوشبو کو وہی محسوس کرے گا جس کا ناک کھلا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ وہ ایک پنجابی شعر ہے، قدر پھولاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھولاں دی گرج کی جانے مردے خاون والی. جی گا. یعنی جو ہے قدر جو ہے نا پھولوں کی وہ جانتا ہے جو بلبل ہے اور باغ و گلستان کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھولوں کی قدر جو ہے گدھ کیا جانے. تو گدھ ایک پرندہ ہے جو مردے کھاتا ہے، اسے لوگ پسند بھی نہیں کرتے. ایسی بات. تو یہ قدر والے جو ہے وہ قدر کی باتوں کو جانتے ہیں، قدر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے، امیر سنت کا دامن کرم تھامنے کی برکت سے بھی الحمدللہ یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. خالد بھائی موضوع پر آتے ہیں، ہمارا سہارا. اب آپ کو تو ایک اور بھی امید ہے، ظاہر سی بات ہے، حضور کے دربار کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. یہ بھی تو ایک سہارا ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو زیارت کرے گا وہ میری شفاعت پائے گا. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جی. کہ خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ سہارا واقعی وہ ہے کہ جس کو رب العالمین جل وعلا نے دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا بنایا ہے. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہرباں. اللہ. ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے. آپ رحمت. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تو ایسا ہے کہ وہ ڈوبتے کو ہم تنکے کا سہارا کہیں نا تو وہ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، تنکا بھی اس کو کام آ جائے گا. لیکن یہ کافی روز مصیبت ہے. واہ 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 واہ. ذرا بندہ اس امام اہل سنت کے لفظ کو دیکھے، کافی کیا انتخاب ہے. واہ واہ. کافی روز مصیبت ہیں آپ،
اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دم قدم کی برکت سے ہماری مشکلات دور فرماتا ہے. یہ نسبتیں باقی رہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی. فرزدق شاعر کا ایک قول بیان کیا گیا, انہوں نے ایک شعر لکھا کہ اگر تشہد میں لا نہیں ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں لا فرمانا ہی نہیں تھا. علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ حضور سے جب جس معاملے میں فریاد چاہی گئی ہے اور خاص کر دنیاوی معاملات میں جب حضور سے سوال کیا گیا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر لا کا لفظ آیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کو چاہتے, جو چاہتے, جب چاہتے عطا فرما دیا. واہ 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 سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک تعلق کو بیان فرمایا ہے, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ تورات انجیل میں بیان کیے گئے, یہ نبی امی ہے. پھر ان کی جو اوصاف بیان کیے گئے, فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سلمان بھائی, بندہ خبیث چیزوں کو کھا رہا ہوتا اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا, کتنی بڑی غلاظت میں مبتلا ہوتا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخشے ہوئے رب کے اختیارات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جاری ہونے والا فیضان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی, یحرم علیہم الخبائث, تم پر یہ بری چیزیں, گندی چیزیں, ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیتے. اللہ اللہ. یا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سہارا نہیں بنے. یہ بری چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں, ان سے بچانے میں کون سہارا بنا ہے؟ کس نے حرام کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب حرام کی ہیں تو بتائیں کہ ہم کیسی غلاظتوں میں پڑھنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا بننے کی بدولت بچ گئے ہیں. کیا بات ہے. اور عطا اور بخشش پر کیا خوب بات کہی, فرمایا کہ دل بھر گئے منگ تو کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کوئی لوٹایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا ایسی ہے جو چیز اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں, اور جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں مانگنے والے کو. ایک بار ایک یہودی عورت تھی, اس نے ایک صحابیہ سے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ سوال کرتا اور وہ چیز ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تو وہ عطا فرما دیا کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. تو وہ جو صحابیہ تھی نا, انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بہت ہے, لیکن میرے نبی وہ ہیں جس شے کی ضرورت ہو مانگنے پر وہ بھی عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. اور یہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھیں اس کا تجربہ کروا دیتی ہوں تمہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی بچی کو بھیجا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ آپ اپنی قمیض دے دیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بچی گئی اور اتفاق ایسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس اس وقت وہی قمیض مبارک تھی جو آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو دے دی. یہ آپ کی ضرورت تھی. اسی طرح ایک اور صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
لباس پہن کر، یہاں تو قمیض مبارک تھی ہی نہیں دوسری، اور حتیٰ کہ آپ گھر میں تشریف فرما رہے، نماز کا وقت آ گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں، عبادت رب کی اتنی کرتے ہیں، اللہ کریم خود فرماتا قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمایا کریں، اور عطا اتنی ہے، عطا اتنی ہے، اللہ کریم فرماتا پیارے محبوب مٹھی مت کھول دیا کریں ساری، ولا تبسطها، اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پیارے محبوب اتنی آپ کی عطا ہے، مطلب یہاں کیا کہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار قمیض پہن کر تشریف لائے، ایک عمدہ لباس جو ایک صحابی نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کو بڑا پیارا لگا، وہ لباس بڑا پسند آیا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان میں تشریف لائے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے دے دیں، تو حضور کو بڑی پسند تھی، وہ خود ذکر بھی فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے۔ سرکار علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، پیچھے صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں یہ حضور کو اتنی پسند تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ حضور سے مانگیں تو آپ منع نہیں فرماتے، تو تم نہ مانگتے، تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا یہ میں نے پہننے کے لیے تھوڑی مانگی، یہ میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ اپنے کفن کے اندر اس کو شامل کر لوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے وہ قمیض بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ کے محبوب کی عطاؤں کی کیا بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطا کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ کو نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں، آگے دیکھیے نگران شورا کیا فرما رہے ہیں۔ جی کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت جس طرح عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، مقام رسول جو بیان کیا، اور جیسا ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ کس طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں وابستہ رہنا، پھر ایک جو بیان کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت وہ جوڑ دیتے ہیں، مطلب بندہ بس قربان ہو جائے، ایسی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام جو سلام رضا ہے، اس میں دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسا تعلق جوڑ رہے ہیں، اور کیسا مطلب کہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلق کے داد رس، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ ایک شخص مکہ مکرمہ آیا اونٹ کے لیے نا، ابو جہل نے اس سے اونٹ خریدا، رقم ادا نہیں کی، اب وہ فریاد کرنے کے لیے حرم پاک پہنچا شخص، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حرم پاک میں جلوہ فرماتے، اس نے قریش کو مخاطب کر کے فریاد کی کہ بھائی میرے پیسے یہ نہیں دے رہا، مجھے پیسے دلا دو، میں غریب ہوں، مسافر ہوں۔ ان تمام نے بطور شرارت کہا، وہ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ شرارتی لوگ تھے نا، اشارہ کر کے وہ ہے نا ان کے پاس جاؤ۔ وہ شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور داد رسی چاہیے کہ میرے پیسے مجھے چاہیے۔ فرمایا ابھی چلتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک کفار نے بھی ایک اپنا نمائندہ پیچھے بھیج دیا کہ کیا ہوتا ہے دیکھو۔ آپ نے دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ اپنا نام عطا فرمایا۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ سنتے ہی اس کا تو دروازے پر رنگ ہی پھک ہو گیا ابو جہل کا۔ فرمایا شخص کا حق ادا کر، کہنے لگا ابھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اسی وقت قرض ادا کر دیا۔ وہ جو نمائندہ پیچھے گیا تھا نا رپورٹر،
उसने जाके बताया अजीब मामला हो गया। जब आपने दस्तक दी तो अबू जहल इस तरह सामने हाजिर हो गया कि जैसे उसकी रूह उड़ गई हो। हुक्म सुनकर फौरन कर्जा वापस कर दिया। थोड़ी देर का अबू जहल आया तो इससे पूछा क्या हुआ, तूने क्यों बात मान ली? कहने लगा जब आपने दस्तक दी तो मुझ पर रोब तारी हो गया, जिसकी बिना पर मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। को रज़ा मुझ दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह। हुजूर जब करम फरमाते हैं तो यूं, जब करम होता है फिर हालात बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने लिखा जिंदा छोड़ेगी किसी को ना, जिंदा छोड़ेगी किसी को ना मसीहाई ये दोस्त। ये ऐसे मसीहाई किसी को, मरने वालों को यहाँ मिलती है उम्रे जावेद। हाँ हाँ, जिंदा छोड़ेगी किसी को ना मसीहाई ये दोस्त। उनको यकता किया और खल्क बनाई यानी हाँ हाँ, अंजुमन करके तमाशा करें ये तन्हाई ये दोस्त। सुभान अल्लाह। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मंगतों को नवाजा है, जिस तरह से निगरानी शूरा ने सलमान भाई इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम कई वाक़यात इस तरह के देखते हैं जी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यूं कहा जाए ना कि एक बंदा किसी काम पे तुल जाता है, जी, लोगों की बिगड़ी बनाने पर तुले हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, लोगों को सहारा देने पर तुले हुए हैं, लोगों की दस्तगीरी करने पर। एक अल्लाह करीम जिनको अच्छे औसाफ अता फरमाता है, आप इर्द गिर्द अपने देखेंगे, और मखलूक में जिसको भी कोई अच्छा वस्फ अता हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से अता हुआ। सुभान अल्लाह। इस पर आयात बयान की जा सकती हैं, उलमा के अक़वाल बयान किए जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको अच्छाई करने के बाद भी सिला नहीं मिला होता लोगों की तरफ से, अच्छा करके भी वो बुरे बन रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने उनमें ये वस्फ रखा होता है कि उनको मज़ा ही लोगों के साथ भलाई करने में आता है। क्या बात। उनको मज़ा ही लोगों के साथ अच्छाई करने में आता है। पता यार ये कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर वो ये कहते हैं यार हमारा काम तो ये है ना कि हम अच्छा करते चले जाएं, हमें अल्लाह करीम देने वाला है। क्या बात। जिसको रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मकालीद व मफातीह की चाबियां अता फरमाई हो, कुंजियां अता फरमाई हो, जमीन के खजानों की, अर्श के खजानों की। आप सोचें, और फिर सिर्फ माल नहीं दिया, देने वाला दिल भी अता फरमाया है, देने वाला मुंह अता फरमाया है। जैसे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जहां जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, जहां जहां भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। वाह सुभान अल्लाह। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। लोग आते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और बज़ाहिर अगर देने के लिए कुछ नहीं भी होता तो हुजूर का अपना अंदाज भी ये और हुजूर के घराने का अंदाज भी ये कि अपनी चीजों को गिरवी रखवा कर आने वाले की मुश्किल कुशाई की जाती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त में साहबे कराम अलैहिम रिदवान की जुर्मत में तशरीफ फरमा है, और एक शख्स आता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आसार जो हैं वो इस तरह के हैं जिस तरह नुज़ुल वही की कैफियत में होते हैं। तो साहबे कराम अलैहिम रिदवान कुछ बात करने का सोचते नहीं कि अब बस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस कैफियत से बाहर तशरीफ लाएं तो फिर कुछ अर्ज़ करते। ऐसे में एक शख्स आता है और आकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहता है कि मुझे सफ़र करना है, मेरी हाजत पूरी कीजिए, मुझे सवारी दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रुख ज़ैबा दूसरी जानिब फेर लेते हैं। फिर वो यही कहता है कि मुझे सफ़र करना है, आप मेरी हाजत पूरी कीजिए, मुझे सवारी दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। फिर वो उस तरफ आया जिस तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा शरीफ किया, और आकर कहता है कि रसूलुल्लाह मुझे सफ़र करना है, मेरी हाजत पूरी कीजिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हाजत है, क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे सवारी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको सवारी अता फरमाई। फिर कहा बस? तो नहीं या रसूलुल्लाह मुझे और अता फरमाइए।
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ का सफ़र है, उसने सफ़र बताया, कहा ज़ादे राह तुम्हें कितना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सवारी भी अता फरमाई, ज़ादे राह भी अता फरमाया। फिर सलमान भाई आप देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कितना फ़र्क है इस आराबी के मांगने में और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मांगने वाली उस बुढ़िया के मांगने में। अल्लाह अकबर। अब ये बात ये नहीं थी, सहाबे कराम अलैहिम रिदवान को ताज्जुब हुआ कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुढ़िया का मामला क्या है, वो कौन बुढ़िया थी, उसने क्या मांगा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वो वाक़या इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया आई और उसका सवाल ये था कि आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाकत अता फरमाए। इसका कुछ सिनेरियो थोड़ा पीछे और इसके पस मंजर में अगर डीप में जाएं तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर के आप जो है वो दरिया पार कर जाएं, अब ये जा रहे हैं दरिया पार करने के लिए, लेकिन रास्ता जो है ये बनी इसराइल को मिल नहीं रहा। तो फिर बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की थी कि एक वक्त आएगा कि बनी इसराइल को ये इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा, तो जब ये जाएं तो मेरे जो है वो जिस्म अतहर को अपने साथ लेकर के जाएं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर साथ होगा तो रास्ता जो है वो इनको मिलेगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था भाई किसको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। तो फिर लोगों को तो जो वहां मौजूद थे उनको तो नहीं पता था। उन्होंने कहा जी एक बूढ़ी औरत है जो ये बात जानती है। फिर जब उसके पास जो है वो जाया गया या उसको यहाँ पर जो है वो इनकी बारगाह में लाया गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो आपने फरमाया भी कहाँ है, तुम्हें पता कब्र कहाँ है? उसने कहा जी हाँ मैं जानती हूँ कहाँ है। फरमाया बताओ कहाँ है। तो फिर उसने ये कहा था कि मुझे जन्नत में अपनी रफाकत दें तो मैं बताती हूँ। अल्लाह अकबर। उसको भी पता था अल्लाह का करीम नबी है, अल्लाह अकबर, मालिक करीम का प्यारा नबी है, सुभान अल्लाह, और मकाम नाज पर फायज नबी है, अल्लाह अकबर। इनसे जन्नत में रफाकत मांगूंगी तो मिल भी जाएगी और आपने अता फरमा दी उसको। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अंबिया की बड़ी शान होती है, दुनिया की दौलत भी देते हैं और उखरवी दौलत जो कोई और बंदा नहीं दे सकता वो भी अता फरमा देते। और क्या मांगता और क्या चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो अंदाज ही निराले हैं। तो खैर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बारगाह है और यहाँ साइल को सिर्फ दिया नहीं जाता, वाह, करम ऐसा है कि साइल को मांगने का तरीका भी सिखाया जाए। सुभान अल्लाह। यूं भी मांगो, तरीके से ना भी मांगोगे फिर भी ये नहीं है कि मिले ना, ऐसी बात मिल तो जाएगा। हाँ, उनका तो शियार करीम ही है, माइल बा करम ही रहते हैं, तो उन्होंने तो देना ही है। लेकिन आने वाले को अंदाज भी बताना, आदाब भी बताना, बल्कि बारगाह तो वो ना कि जहाँ हाजिरी के आदाब रब्बुल आलमीन जल्ला वाला भी इरशाद फरमाए, ऐसी बात। लेकिन यहाँ जब साइल मांगने के लिए आ रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाकियों की भी तरबियत कर रहे हैं कि जब मांगा जा रहा है और उससे मांगा जा रहा है जिसके पास दुनिया के खजानों की भी चाबी है, आखिरत के खजानों की भी चाबी है, तो क्यों सिर्फ दुनिया ही मांगी जाए, आखिरत भी मांगी जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अंदाज और इस तरह से करम फरमाना ये बता रहा है कि हमें दोनों जहानों में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भरपूर सहारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात कही। मैं यहाँ पर एक और बात भी, एक और अहम चीज़ को भी ले लूँ, कहीं कोई किसी मिसकंसेप्शन का शिकार ना हो जाए। हुजूर से सहारा हैं या हुजूर से मांगे, तो इसमें बाज जब हम ये गुफ्तगू करते हैं ना तो बाज़ औक़ात शैतान कुछ लोगों को डाइवर्जन दे देता है वगैरह। इसका मतलब है अल्लाह तो सहारा फिर ना हुआ ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सहारा है, तो अल्लाह तो सहारा नहीं है ना। या हुजूर से अगर मांगना तो फिर अल्लाह से बंदे को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह अगर शैतान किसी के दिमाग में यूँ वसवसा डाले तो उसको क्या आप रहनुमाई देंगे। लेकिन नबी पाक साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम हाजिर होते थे, अपनी हाजात का सवाल किया करते थे। तो दीन जो सहाबा ने समझा वो ही असल दीन है, बेहतर दीन है, और वही सोच जो है सहाबा की जो सोच है वही दुरुस्त सोच है। तो अगर कोई और किसी की इस तरह की सोच बनती है तो उसे अपनी सोच का इलाज करना चाहिए कि जो है वो ना खुदा हैं ना खुदा से जुदा हैं,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں اور اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اصل عطا کرنے والا تو رب ہی ہے، لیکن رب نے ہی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں راستہ، آپ کا آستانہ، آپ کا جو ہے وہ در دولت جو ہے وہ ہمیں بتایا، سمجھایا، اور قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہمیں تعلیمات ملی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی قرار پائے گا، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ اللہ اور یعنی محبوب اور محب کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کون نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے زیادہ جس یعنی ہستی سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ محبوب کی کوئی بات، محبوب کی کوئی کلمہ جو ہے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ آدمی کا کوئی دنیاوی محبوب ہو تو یہ ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، تو وہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ جو ان سے سوال کرے گا اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً دینے والے ہیں، سخی ہیں، ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، اور آپ کا اگر بچپنا دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو ہے وہ دل کی مرادیں جو ہیں وہ کھل اٹھیں، پوری ہو گئیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ بیٹے جوان بیٹے سب سے زیادہ محبت جس سے کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے تو وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اچھا، پورے قریش کے اندر ہی جو ہے وہ یہ، کیونکہ آپ قریش کے سردار تھے اور قریش کے سردار کو خوشی پہنچی تو قریش والے بھی جو ہے خوش ہو گئے، مکے کے اندر خوشیاں آ گئیں، اور یہ نہیں ایک انسانی طور پر ایک جو ہے وہ فطری طور پر ایک مکے کے اندر جو ہے خوشی کی خبر آئی، کیا ہوا جی عبد المطلب کا پوتا پیدا ہو گیا۔ تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی صویبہ کو آزادی کر دیا انگلی سے، اور اس کو پھر کیا نفع ہوا مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں۔ بہرحال جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی جو ہے وہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال یا 8 سال آپ کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس بچے کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا ہو تو اس کے دل پر کتنا صدمہ جو ہے وہ گزرا ہوگا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا محترم جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھا، محبت کرتے تھے، بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ پھر جو ہے وہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب دادا کا انتقال جو ہے اس بچے پر، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے پاس جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو یعنی کیفیت تھی آپ کی کہ شروع سے ہی جو ہے وہ آپ کو صدمات جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے، یوں آپ کا دل جو ہے وہ نرم تھا۔ پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یعنی اسی طرح آپ پروان چڑھے۔ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہی ہیں کہ اس دین اسلام آنے سے پہلے مکہ والے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت قتل و غارت ہوتی تھی، بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اور طرح طرح کے جو ہے وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو قریش کے اندر، بنی تیم کے اندر، یہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا، تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ یہ عبداللہ بن جدعان بہت اچھا آدمی تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یتیموں کی جو ہے وہ پرورش کیا کرتا تھا، اور جو مظلوم ہوتے تھے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ تو جب جو ہے وہ جنگ بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، عبداللہ بن جدعان نے، اور کہا کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان پر بھی کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر مکہ کے باہر سے کوئی یہاں مکہ شریف میں آئے گا تو اس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے گا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ اس طرح جو ہے وہ معاہدہ ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جو ہے وہ جوانی کا اور لڑک پن، جوانی دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے، تو آپ بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر مکے کے اندر جو ہے وہ امن بھی ہو گیا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر جو معاہدہ ہوا تھا وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ کوئی مجھے سرخ اونٹ دے. سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب کا ایک قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سرخ اونٹ سے ملنے سے بھی بہتر مجھے اس معاہدے میں شریک ہونا ہے. کیا بات. اور پھر کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر اب بھی جو ہے وہ امن کے لیے معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو اب بھی میں حاضر ہو جاؤں گا. اللہ. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یتیموں کا سہارا تھے, لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے, اور یوں آپ نے بچپن سے ہی جو ہے وہ یہ دل پایا. اور جب پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا یہ مہربانی کرنے والا, کرم کرنے والا اور عطا کرنے والی جو صفت ہے وہ بام عروج پر پہنچی. اب ایک جو ہے وہ بدو کا مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا جب یہ گفتگو فرمائے تھے مبلغ دعوت اسلامی جی. تو ایک بدو آیا آپ کی بارگاہ میں اور آپ نے چادر جو پہنی ہوئی تھی اس کو کھینچا زور سے, حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی, یعنی اتنی سخت تکلیف ہوئی, یعنی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سخت جو ہے وہ کرب میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ کیفیت تو آپ نے جو ہے وہ تلوار پکڑ لی کہ اس کا تو سر قلم کر دوں گا کہ اس نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. تو آپ نے منع فرمایا اور جب اسے کہا کہ کیا بات ہے, تم اس طرح کیوں کر رہے ہو, کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا, اور یہ سلمان بھائی ذرا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی ایک دم تکلیف دے رہا ہو نا, جیسے میں آپ کو اللہ نہ کرے میں کوئی تکلیف دوں, اور یہ جو یہ لمحہ ہے تو آپ کا اگر یعنی جو ہے وہ بس چلے تو میرا گلے ہی دبا دے, کہ یعنی یہ تکلیف دینے کا مرحلہ جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے. ایسی بات. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غصے کو کس طرح, اپنے جلال تو آپ کو آیا ہی نہیں ہوگا, لیکن اگر جلال آتا بھی تو آپ نے کس طرح کنٹرول کیا ہوگا, اور پھر جو ہے وہ نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ دینے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اس بدو کو کچھ دے دو. آپ جانتے تھے کہ یہ بدو ہے, آداب مانگنے کے آداب سے واقف نہیں ہے, تو اس کی بھی جو ہے وہ جھولی بھر دینی چاہیے. تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب ہو کر حاضر ہو اور وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے, مانگے, تو اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. ہم اپنا یعنی مانگنے والے تو بنے, ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف تو حاصل کریں, اپنی لو ان کی طرف لگائیں, پھر دیکھیں ان کا کتنا کرم ہوگا. ایمان کی مضبوطی بھی ملے گی, معرفت بھی ملے گی, عبادت کی توفیق بھی ملے گی, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات بھی ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ ہمدرد اور غم گساری والا دل ملے گا. آپ بھی صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی لوگوں پر کرم کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے. آؤ اس در پہ آؤ اور اپنے جو ہے وہ مختلف قسم کی خیرات, دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی خیرات جو ہے وہ سمیٹ کر جاؤ. آؤ تو صحیح, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب تو کرو, ضرور ملے گی انشاءاللہ. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جو اسے بھی دے دیتے ہیں, جو طریقے سے مانگے گا اس کو کیسا عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی عدنان بھائی کیا بیان کریں. یقین مانے کچھ ایسی بھی کیفیات بننے کی بنتی ہیں کہ الفاظ یوں لگتا ہے جیسے ختم سے ہو رہے ہیں. کیا ہم اس محبوب کی شان ہم کیا بیان کریں جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بیان فرما رہا ہے. کیا خوب بات کہی حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے,
جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ عادت بھی بڑی بندے زبردست کو الفاظ نہیں ملتے نا تو پھر وہ بزرگوں کی اگر کیفیات کو دیکھے اور بزرگوں کے الفاظ کو پڑھے نا، بات بن جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صحابہ حاضر ہو رہے ہیں، یعنی ان سے اچھا اسلام کس نے پڑھا، جیسے رکن شورى ارشاد فرما رہے تھے۔ اور حاضر ہونے کے بعد سلمان بھائی انداز کیا ہے؟ وَمَا لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا اللہ وَأَيْنَا فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، اللہ یعنی اگر اس کو دوسرے لفظوں میں ترجمہ کر لیں تو چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کدھر، صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم۔ اللہ اعلیٰ حضرت یہ جو ادب کا اور مانگنے کا انداز ہے نا، امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں یوں آتا ہے اور ہمیں ایسا آتا ہے، لیکن اس پہ فخر ضرور ہے، ان کے در کے گدا سر پہ تاج ہے یا نہ، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ، یعنی میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سلمان بھائی دونوں اشعار امام اہل سنت کے، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تاجدار بھی یہاں فقیر بن کر حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نوکر بن کر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بس اس پر ہی میرا فخر ہے، سرمایہ افتخار یہ ہے کہ میں آپ کے در کا گدا ہوں۔ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وساوس میں آنے کی بجائے اور رنگ برنگی باتیں بنانے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگائے اور آقا کریم سے بھی لو لگائے۔ یہ حضور کا در ہمیں اللہ کریم نے ہی بتایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ حضور نے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاؤک، یہاں پر آ جاؤ، اور پھر یہاں پر آ کے جب اللہ سے بخشش مانگو گے، محبوب بخشش مانگو گے تو ضرور لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کسی اور مقام کے اوپر اس انداز میں جہاں پر لام بھی تاکید کا ہو، پھر اس کے ساتھ فعل بھی ماضی کا ہو، اور اس کے آگے جو صفت مالک کریم اپنا صفاتی نام جو ذکر فرما رہا ہے اس میں صیغہ مبالغے کا بھی ہو، اتنی ساری چیزیں ہوں، یہ اس پیرائے میں شاید کوئی اور نہیں ملے گا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ آئے گا تو یہ خاص فیضان پائے گا۔ اس جگہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کریم کے کرم سے بندے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے بھی لو لگائے اور خالق سے بھی مانگے۔ حضور سے مانگنے کا مطلب یہ کہاں ہے کہ اللہ سے نہ مانگے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صرف شیطان جو ہے نا، شیطان کا کام ہے کہ شیطان دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے، تو شیطان کے وار کو ناکام بنائیں، آقا کریم سے لو لگائیں، خالق کریم کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں اور نفع پائیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے سلمان بھائی، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ میرا والد بہت نیک آدمی ہے، میرا والد جو ہے بڑا اچھا ہے، تو اب وہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بہت بری ہے کیونکہ تم نے کہا کہ والد بہت اچھا ہے۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے میں نے تو یہ خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ میرا والد بڑا نیک ہے، میری ماں نیک نہیں ہے، یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں یہ کہوں کہ سلمان بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، اس سے یہ کب لازم آیا کوئی یہ کہے کہ نہیں جی آپ نے یہ کہا خالد بھائی اچھے آدمی نہیں ہے؟ بھائی میں نے تو یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، یہ کب کہا کہ خدا نہیں دے سکتا ہے، خدا سے نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ تو بالکل بیوقوفوں والی بات ہے۔ اور اللہ رسول کی عطا پر ناراض ہونا معاذ اللہ، یا یہ نہیں دے، یہ تو کافروں کی صفت ہے۔ اللہ کریم فرماتا تمہیں یہی برا لگا نا، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ رسول نے اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیا مسلمانوں کو، یہ تو کافروں کو برا لگا تھا۔ تو اللہ رسول غنی کرتے ہیں،
اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتے ہیں، اور غنی وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کسی کو غنی کرے گا؟ واہ واہ تو واہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں، اللہ کریم بھی اپنے فضل سے غنی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پر آئے رکھنا۔ جی اطہر اتاری اسلام آباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کل آنکھ صلی اللہ میں آج جو موضوع لیا گیا ہے ہمارا سہارا، اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ کل بروز قیامت تمام انبیاء کرام کی امتیں جب اپنے اپنے انبیاء کی طرف جائیں گی تو ایک وہ آگے سے جواب ملے گا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جا۔ تو جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئے گی تو آقا کہیں گے میں تو اسی لیے پیدا کیا گیا، انا لہا کا جواب ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کی پیاری سنتیں، آقا کے طریقے، آقا کی میٹھی میٹھی اٹریکٹیو جو لائف سٹائل ہے اس کو جتنا ممکن ہو ہم خود بھی اپنائیں اور اس کی دعوت عام کریں۔ آج جو مسلمان کسی وجہ سے غیروں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا انداز میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک آقا کی سنتوں کا دیوانہ رکھے۔ آمین آمین، بہت پیاری بات کہی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام مزمل عباس اختاری ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ حضرت نے ہمیں اسی شعر میں فرما دیا کہ غم زدوں کو رضا ملتا دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا لاچاروں کا ہم غریبوں کا سہارا ہمارا نبی ہی ہے۔ اور نعت خواہ اسماعیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پذیر بلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی میرا نام انور المصطفیٰ ہے، ڈیرہ غازی خان کوٹ چھٹا سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ کلام سنوا دیں۔ روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد۔ محمد، واہ واہ، کیا خوب ماشاءاللہ اشعار سنائے ہیں آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی محبوب علی اتاری میرپور خاص سے سلمان بھائی عرض کر رہا ہوں، آپ سے عرض ہے میرا بھائی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے وائٹ سیل بہت کم ہو گئے، 19,000 رہ گئے ہیں، برائے کرم دعا فرما دیجیے، اللہ تعالی میرے بھائی کو جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا دے۔ آمین آمین آمین، اللہ صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ڈینگی واقعی جو ہے نا وہ کافی پھیل رہا ہے، پر اب تو موسم چونکہ سرد ہو رہا ہے تو امید ہے کہ موسم سرد ہونے سے اس کا جو ڈینگی کا لاروا ہوتا ہے یہ فریز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی افزائش رک جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو بھی اس مرض میں عاشقان رسول مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے قاری ماجد اتاری ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مچھروں سے جو ہے وہ اپنا حفاظت کا سامان ضرور کریں، بالخصوص جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس میں، اور جو سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت جو خاص ٹائم ہوتا ہے بالخصوص اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈینگی کا مچھر جو ہے یہ کاٹتا ہے اور پھر یہ ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مچھروں سے بھی بچانا چاہیے، اور بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جو پورے بازوؤں والے کپڑے ہیں یہ پہنائے جائیں، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ ضرور اختیار کی جائیں۔ ایسی فضول فالتو کی برتنوں میں پانی، جو صاف پانی ہے یہ بھی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ڈینگی مچھر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صاف پانی میں یہ افزائش پاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ جی مجھے ایک نعت شریف سنا دیجئے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ سید بھائی، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ جی محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مجھے آج ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مجدہ آسیوں شفاع شہ برار ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. کوشش آپ نے کی ہے، اچھی کوشش کی ہے، بڑی مہربانی آپ کی کال کے لیے. اور تلفظ پر غور کی حاجت ہے، میں یہاں ضروری کہنا چاہوں گا. تلفظ پر آپ خاص توجہ فرمائیں، اور اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں نہیں پڑھتے تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ بڑی اہم جو بات ہے. اردو میں تلفظ کا یہ معاملہ ہے تو آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی بڑی اہم حاجت ہوتی ہے تلفظ کی درستی کی. تو میری یہ عرض ہے آپ کی التجا میں کہ میری یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور جو ہے وہ پڑھیں، اور ممکن ہو تو فضان نماز کورس کر لیں 7 دن کا. اور شعر یہ ہے: مجد آباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے. اللہ سبحان اللہ. جی خرم اتاری گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ میرے اور میرے والدین کے لیے مفتقی دعا فرمائے اور مجھے یہ کلام سنا دیں: نور آ گیا، نور آ گیا. بڑی مہربانی جی، ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا شاہ جی. سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے میرے پیارے پیارے خالد میاں کو عمرے کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. سلمان میاں آج کا موضوع کا مختصر سا جواب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کا ایک شعر میں ہے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ وہ سہارا ہے جو ہم کو گرنے نہیں دیتا، حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے. دنیا میں سارے سہارے وقتی ہیں، عقائد و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا جو ہے وہ دائمی ہے. یہ سہارا قبر میں، حشر میں گارنٹیڈ ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، اور نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس موضوع پر تو سلمان میاں کئی پروگرام ہو جائیں تب بھی ہماری پیاس نہیں بجھے گی. میرا یہ ناطقان بچہ بیٹھا ہے، اگر ان کو یاد ہو تو 2 شعر سنا دیں کہ مفلس سے زندگی اب نہ مجھ کو کہو، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے مدنی پھولوں کے لیے. مجھے ایک شعر دل میں جو ہے نا وہ فان مچا رہا ہے، میں پڑھ ہی دوں. کیا خوب بات کی فرمایا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کیا خوب بات کہی اعلیٰ حضرت نے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، عصائے کلیم جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی،
وہ لاٹھی تو ویسے عام طور پر تو ہمارے ہاں چھوٹی اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ عصا تھا، واقعی عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں پر آپ کو ایک اینیمیٹڈ سٹوری بچوں کے لیے بالخصوص جو ہے وہ دکھاتے ہیں، آگے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا۔ ارے ارے کنیز فاطمہ رکو رکو، میں نے یہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے۔ اوہو، تو پہلے بتانا تھا نا، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ مگر کنیز فاطمہ اس طرح شرارت کرنے اور بھاگنے سے آپ گر بھی سکتی تھی یا کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتی تھی۔ اچھا، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ غلام رسول بھائی موتی اتنے پیارے ہیں۔ نہیں کنیز فاطمہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چپل کا نقش ہے۔ یہ آپ کے لیے ہی ہے، مگر آپ دوبارہ شرارت نہیں کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مگر دھیان رہے، اس کا ادب ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینکے گا نہیں، بلکہ ابو جان کو دے دیجیے گا۔ جی ضرور۔ چلے میں آپ کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ارے واہ، ضرور سنائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جھولے میں موجود تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کرنے والی بات دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی انگلی سے اشارے بھی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند بھی وہیں جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنا نبی ہونا لوگوں کو بتایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضور کو بچپن والے اس بات کے بارے میں بتایا جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کنیز فاطمہ، چاند، سورج، درخت، پتھر سب ہی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے تھے۔ ہمیں بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، آپ نے تو بہت اچھا واقعہ سنایا۔ انشاءاللہ عز و جل میں سنتوں پر ضرور عمل کروں گی۔ ماشاءاللہ، بچوں کو بالکل نالین مبارک بھی دینا چاہیے، اور اس کا جو نقش نالین پاک ہے، نالین مبارک تو نہیں ہے، نقش نالین پاک ہے، تو یہ حضور کے نالین پاک کا نقش ہے۔ اپنی چینل کے ناظرین، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سوچنے کی اور تھوڑا غور کرنے کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ جو ادب والے ہوتے ہیں وہ ادب ہی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تابوت سکینہ میں تھے، اور تابوت سکینہ میں کیا کیا تھا، جس کو یہ پتا ہوگا نا وہ سمجھے گا پھر نالین شریف کیا ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا عکس ہے، جسے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بنا کے بتایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نالین شریف ایسا تھا۔ امام تلمسانی ہو رحمت اللہ پوری کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کے فضائل پر، حافظ بن عساکر رحمت اللہ تعالی پورا رسالہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کے عکس کے فضائل پر، اور امام نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ پورا رسالہ، اور اسی طرح اردو زبان کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہند میں
جو اولین لکھی گئی ان میں سے جو کتاب ہے فوائد بدریہ، اس کے اندر بھی یہ عکس مبارک موجود ہے اور بتایا گیا اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ عکس مبارک کی برکتیں جو ہے وہ علماء اور محدثین اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے رہے، جو حقیقی نالین شریف ہے اس کی عظمتوں کے کیا۔ اللہ اللہ اللہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط نالین مبارک، حضور کی پاپوش مبارک، حضور کے جوتے مبارک کی توہین کرے تو وہ اسلام کی حدوں سے پار ہو جاتا ہے، باہر نکل جائے گا یہاں سے۔ اسلام میں اس کا کوئی جگہ نہیں اس کے لیے جو صرف حضور کے نال کو نویل کہے اعلیٰ یاذ باللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، ادب اور کا دامن تھام کے رکھیں، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب بنے گا، آپ دیکھیں شیطان کا کیا تھا، شیطان نے کہا کہ وہ بے ادب بن گیا، اس نے کہا آدم علیہ السلام کو میں تو نہیں کرتا سجدہ ادھر۔ آپ دیکھیں بے ادبی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی ہے، مردود ہے، انک رجیم، تو مردود ہے اور تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو شیطان کے مردود ہونے میں جو ریزنز بنے، ان میں ایک جو ہے وہ اہم ترین ریزن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی توہین اور ان کی تنقیص بھی تھا۔ تو ہم انشاءاللہ حضور کا بھی ادب کریں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب کریں گے، چاہے وہ حضور کا لباس مبارک ہے، چاہے وہ حضور کا امامہ مبارک ہے، چاہے وہ حضور کا بال مبارک ہے، چاہے وہ حضور کی پاپوش مبارک ہے۔ لفظ جوتا بھی بول سکتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن ایک پاپوش بردار مطلب بندہ کہے تو یہ پھر اور بات ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جہاں پر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، شرف جہاں بیان ہوئے ہیں نا، بے اس صحابی کی کیا فضیلت تھی، اس کی کیا فضیلت تھی، جیسے سیدنا عثمان غنی ہے، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر آپ صدیق ہیں، جناب جناب علی المرتضیٰ یہ مولا مشکل کشاں ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ ٹائٹل بیان ہو رہے ہیں۔ اور جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل فضیلت بیان ہوتی ہے، وہاں ہوتا ہے صاحب النعلین والوسادہ، حضور کے پاپوش بردار۔ یہ صحابی کی فضیلت قرار پائی کہ یہ حضور کے جوتے مبارک، پاپوش مبارک جو ہے یہ اٹھا کے رکھتے تھے، حضور کا تکیہ اٹھا کے رکھتے تھے۔ ان کو پھر درجہ کیا ملا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے فقاہت عطا فرمائی، دین کی سمجھ بوجھ، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مفتی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ مفتیوں کے بھی سردار تھے، سید المفتیین جو ہے ان کا جو ہے وہ یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے فقاہت عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو آپ نے ان کو کوفہ روانہ فرمایا جی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعود میرے پاس رہیں، تاکہ جو ہے وہ میں ان سے جو ہے مسئلے مسائل کے حوالے سے مشورہ کرتا ہوں، یہ کیونکہ آپ کے مشیر تھے، مشیر جن کے عبداللہ بن مسعود جیسے ہوں تو ان خلیفہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ لیکن آپ نے فرمایا کہ کوفہ والوں کی تعلیم کے لیے میں اپنی ضرورت کو ان پر قربان کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت یعنی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت تھی مسلمانوں پر کہ ابھی یہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے دین کی سمجھ بوجھ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے نالین اٹھانے والے کو کتنی بڑی شان عطا فرما دی کہ ان کو جو ہے وہ فقاہت کی دولت ملی، تو یہ سعادت مندی ہے۔ اور واقعی آپ نے جو تعارف کروایا نا، مختلف صحابہ کا مختلف تعارف ہے، مختلف جو ہے وہ ان پر یعنی نالین اٹھانے والے کو اللہ پاک نے کتنی نعمت اور دولت عطا فرمائی۔ تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا، اس پر جتنا اللہ پاک کا شکر کریں وہ کم ہے۔ کہ جب شریعت کی بات آتی ہے جی اور اہل شریعت کی بات آتی ہے، یعنی بالخصوص علماء، صحابہ، اولیاء اور اہل بیت اطہار، یہ ساری جو نیک ہستیاں ہیں ان کا ذکر آتا ہے، تو ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ان کا ذکر آئے تو ہماری زبان جس طرح عام لوگوں کے ذکر میں بول رہی ہوتی ہے، اس طرح جو ہے ان کے جو ہے وہ لاپرواہی کے انداز میں جو ہے ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہوں۔ اور جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے تو اب ہماری احتیاط
احتیاط بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل جل جلالہ کی شان میں گستاخی ہو گئی یا ایسا جملہ بولا کہ جو ان کی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تب بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اور آپ سے منسوب آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ذکر آتا ہے، تو اب بھی ہماری زبان جو ہے بہت زیادہ محتاط ہو جانی چاہیے، ذرا رک جانا چاہیے کہ ہم کس کا، میری زبان پر ذکر کس کا آ رہا ہے۔ غصہ ہو آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر کسی پر بھی مہربان ہوں، یعنی خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، تو آپ کی زبان آپ کے اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ہے وہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس کی معلومات پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ کتاب میری زندگی کی قیمتی ترین کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ بس یعنی اگر کوئی مصنف بہت ساری کتابوں کا جو ہے وہ اس نے تصنیف کی ہوں تو وہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر تو مجھے فخر ہے، کہا نہیں ہے امیر علیہ سنت نے، لیکن جو ہے وہ میرے نزدیک امیر علیہ سنت اس پر فخر کریں تو بھی کم نہیں ہے کہ یہ ایک لاجواب کتاب ہے، اور ایسی کتاب جو ہے وہ کم از کم اردو کے اندر تو اس طرح کی آج تک نہ سنی نہ دیکھی نہ پڑھی، تو یہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس میں جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہم جان جائیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ اگر ابھی تک نہیں کیا تو ربیع الاول کے اندر ہی اس کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں نے صرف 2 مرتبہ پڑھی ہے کتاب، اور آپ کی ترغیب پر میں نے دوبارہ پڑھنے کی نیت کر لی، الحمدللہ۔ میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں، پہلے بھی اس کے کچھ مضامین تو بار بار پڑھے ہیں، اور ایک کتاب تو ایک دفعہ تو بالاستیاب اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ نے نیت کی ہے تو اب میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھوں گا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے چاہے نالین مبارک ہوں یا نقشے نالین مبارک ہو، عاشق رسول کو ادب ہی کرنا چاہیے، اور عاشق رسول ادب ہی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں اسی عنوان پر، نالین شریف کی بات چلی ہے، نقشے نالین پاک کی بات چلی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین شریف، اپنے پاپوش مبارک عطا فرمائے تھے، اور کہا تھا کہ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں جا کر کے۔ وہ کیا اعلان تھا، وہ کیا تھا، یہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن حضور نے اپنے نالین شریف دے کر بھیجا انہیں۔ نہیں، یہ آپ کو پوری حدیث پاک مکمل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو یہ کہے گا۔ اور حضور کے پاپوش مبارک پاس ہیں، اور آپ جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، حضور علیہ السلام کے حکم پر اعلان کر رہے ہیں آپ۔ اور ساتھ میں کیا ہے، حضور کے پاپوش مبارک، نالین مبارک، جوتے مبارک بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ تصدیق گویا کہ یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں کر رہا، دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی کر رہا ہوں۔ بعض اوقات سلمان بھی ہم دنیاوی طور پر یہ اس طرح کے نظارے ہم نے بھی دیکھے ہیں، کوئی بندہ کسی کو بھیجتا ہے نا کہیں، ایور وہ فلاں سے میں نے رقم لینی ہے تو وہ اس کے پاس چلے جاؤ، تو اب وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے جی، تو پھر بندہ کوئی نشانی دے دیتا ہے، بعض اوقات یہ میرا شناختی کارڈ لے جاؤ، اور اس کو دکھانا کہ بھئی یہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں، ہاں جی تحریر بھی دے دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ گفتگو فرمائی تو آپ دیکھیں ایک اتنا بڑا اعلان تھا کہ جو یہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اب یہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ میں گویا ثبوت کے طور پر یہ بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی نے فرمائی ہے۔ حضور کچھ اور بھی عطا فرما سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے نالین لے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ادب کریں گے تو برکتیں پائیں گے، با ادب ادب پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کل ہی پڑھی تھی، جی میں نے کہا گوشت گزار کر دوں۔ جی سبحان اللہ۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو آپ کے ایک پوتے تھے، ان کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ان کے پوتے کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو بہت فیل ہوا
کہ نام محمد ہے ان کا اور یوں ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے. پوتا ہو تو محبت بھی ہوتی ہے, بلکہ بعض لوگ یعنی خیال ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پوتے یعنی بیٹے سے زیادہ پوتے سے آدمی محبت کرتا ہے. ابھی پوتا ہوگا اگر ہوا تو پھر کوئی فیلنگ اس وقت ہو سکیں گی, ابھی تو نہیں ہے اتنی. بہرحال اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے سلمان بھائی, کہ آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے پوتے کو یوں دیکھا کہ محمد نام ہے اور ان کے ساتھ کسی نے یہ کہا ہے, تو آپ نے سوچا کہ یہ نام بدل دینا چاہیے کہ لفظ محمد کی جو عزت اور حرمت ہے. تو آپ نے جو ہے وہ مدینہ شریف کے محمد جن کا نام تھا تابعین کا, صحابہ کا, ان کو بلایا. تو ان کی تعداد 7 تھی. ان میں سے ایک جو ہے محمد بن طلحہ بھی تھے, طلحہ بن عبید اللہ شاہ و مشرہ میں سے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ان کا نام بدلنا ہے. محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے اور ان کی شہادت ہوئی تھی, اور بڑے یعنی ساہلے نوجوان تھے, بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کو سجاد کہا جاتا تھا, سجدے کرنے والا. بڑے متقی, بڑے پرہیزگار تھے. اور کیوں نہ ہوتے کہ آپ کے والد جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ اشرا و مشرا میں سے جلیل القدر صحابی تھے. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری والدہ یا میرے والد مجھے لے کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام محمد رکھا. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا, آپ کو اپنی گود میں لے لیا. تو یہ ذکر کیا کہ میرا نام جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ جس کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا ہے, میں کیوں بدلوں. اور آپ نے جو ہے وہ کسی کا نام نہ بدلا. تو یہ ادب کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابی آپ کا نام نامی سنتے, آپ کو کوئی فرمان سنتے, آپ کی کوئی سنت ان کو معلوم ہوتی, تو پھر ادب سے ان کی زبان جو ہے وہ کس طرح رک جایا کرتی تھی. حالانکہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں محمد نام والوں کے نام بدل دوں گا, لیکن جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ ارادے سے آپ باز آ گئے. تو کیا یعنی شان تھی صحابہ اکرام کی, کیا ادب تھا, کیا انداز تھا. اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ, اللہ نصیب کریں, آمین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی فرمائشیں بھی ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے. میرا خیال ہے کچھ فرمائشوں کے اشعار آپ شامل کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم صوبان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ صوبان میں بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. کہاں سے ہیں یہ جب آنر ہوتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں ان سے انشاءاللہ. جی کچھ اشعار پوری کیجیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مجھنا باندھے آسیوں شافع شگے ابرار گئے, مجھنا باندھے آسیوں شافع شگے
ابرار ہے تغنیجت اے مجرم ذات خدا غفار ہے چاند عشق کو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند عشق کو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جن کو سوے آسماں پھیلا کے جلجل بھر دیے جن کو سوے آسماں پھیلا کے جلجل بھر دیے صدقہ الغاتوں کا پیارے صدقہ الغاتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ الغاتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مجتبی دے آسیوں شافع شرح ابرار ہے تغنیجت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تالا نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا میں گدا تو بادشاہ بردے پیجالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا ماشاءاللہ مرحبا کچھ آپ کے کلام بھی لیے ہیں فرمائشیں بھی پوری کی ہیں آئیے سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صبح میری رحمتوں سے بھری واہ جی ماشاءاللہ ایک نظر معاشرے پر اس پر الحمدللہ ہمارے صوبان بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں اس سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور صوبان بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سلمان بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال صوبان بھائی خوش رہیں جیتے رہیں شاد آباد رہیں صوبان بھائی
لوگوں کے اندر بہت ساری ایبلٹیز ہوتی ہیں, صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کو انہانس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے ہم مدنی پھول لیں. لیکن یہاں ابتدائی طور پر میں یہ چاہوں گا آپ یہ بات بتائیں کہ میرے اندر کیا خاصیت ہے, یا میں کیا کر سکتا ہوں, یا میرے اندر کیا ایبلٹی ہے, اس کا ادراک اور احساس یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہر کام کر جائیں اس دنیا کے اندر تو یہ بڑا مشکل ہے. میں نے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اندھیرے سے اجالے کی طرف میں کچھ پروگرامز کیے تھے. اس میں نے مفتی صاحب سے یہ کوشچن کیا کہ حضور بہت سے اولیاء اللہ ہیں اور کتابیں پڑھی ہیں ان کی سوانح عمری سے, ان کی عادات و خصائل, ان کے ماشاءاللہ جو انداز زندگی تھے, اور کبھی کبھار کچھ فرق لگتا ہے. مطلب جس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث میں کتنا زیادہ کام ہے, امام ابو حنیفہ کا فقہ میں کتنا زیادہ کام ہے, اور اسی طرح کچھ اولیاء تھے ان کا اور انداز تھا, کچھ اولیاء کا اور انداز تھا. تو مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آپ ہر ایک کو کاپی کریں گے تو آبویسلی پھر آپ کو اتنی زندگیاں بھی چاہیے, اور اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ ایک ایسے اسوہ کامل کو کاپی کریں گے جس کو کاپی کرتے وقت آپ کو سب کچھ ایڈجسٹڈ ملے گا اور سب کچھ اپنے کمال پہ ملے گا. دیکھیے, بعض ایسے انفاس قدسیہ گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جن کی عمر 1000 ایئرز بھی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ تھی. تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جو اسوہ کامل ذات ہیں ان کے 100 سال تاجر کے لیے ہوتے, اسوہ کامل کے لیے 100 سال ہوتے, کسی اور پرسنالٹی کے لیے 100 سال ہوتے, کسی اور پرسنالٹی کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. 63 ایئرز ہیں, 63 سال کی وہ عمر مبارکہ ہے. وہ کائنات کے اندر گزرا ہوا بہترین زمانہ ہے جسے خیر القرون کہا جاتا ہے, اور اسی زمانے کے اندر ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہر کام اپنے کمال پر کر جائیں, یہ چیز نارمل حالات میں نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ جنہیں عطا فرمائے وہ ایک سیپریٹ بریکٹ بنتی ہے, اور بڑے کم افراد ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پراپر ایک پرسنالٹی کا اینگل شائن اور پالش کر جاتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے, اور عام طور پہ اسی میں وہ بندہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے. تھوڑا ایگزامپل کے ساتھ اس کو سبحان بھائی آپ فرمائیں گے نا جی, تو یہ پکچر بالکل کلیئر ہو جائے گی. سلمان بھائی, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کو لیا گیا, ایک ایسے گروہ کو لیا گیا, بچوں کے گروہ کو, جو 4 سے 6 سال تک 95% بریلینٹ لیول پہ کام کر رہے تھے. 95% سارے بریلینٹ تھے, جینیس تھے, ذہین ترین تھے. پھر انہی بچوں کو ارلی ٹینز میں لیا گیا, یعنی 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں, اور پھر دیکھا گیا ان کی ذہانت صرف اور صرف 40% 33% رہ گئی تھی. اور پھر ان کو 21 22 23 سال کی عمر میں انہی بچوں کو دیکھا گیا جو بڑے ہو چکے تھے, تو ان کی ذہانت صرف 2% رہ گئی تھی. بچے وہی بچے ہیں. ہر بچہ جو صحیح طریقے سے پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, وہ پاگل نہیں پیدا ہوا, اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے, وہ بالکل ذہین تھا. لیکن یہ 90% سے 2% اس کی ذہانت کہاں گئی؟ یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تم یہ نہیں کر سکتے, تمہارے چچا کا بیٹا تم سے زیادہ اچھا ہے, تمہارا میتھس میں رزلٹ کبھی ٹھیک نہیں آیا. These sentences are going to diminish all these resources, all these talent. اب یہاں پر دنیا کے کئی معاشرے ایسے ہیں جو بچوں کے خاص ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. کبھی کبھار ذہنی ملان کسی بچے کا کسی خاص طرف ہوتا ہے. دیکھیں, ڈاکٹر کا بچہ 90% ڈاکٹر کیوں بنتا ہے, انجینئر کا بچہ 90% انجینئر کیوں بن رہا ہے. ذہن نصیب ایک عالم دین صاحب ہے, ان کے بچوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ عالم دین بنے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ کوئی خاص نہیں ہے. وہ بچہ سب کچھ بن سکتا تھا, لیکن بچپن سے اس نے جس چیز کو دیکھا, آبزرو کیا, آئیڈیل بنایا, اس نے اپنا وہ ٹیلنٹ اس خاص شعبے میں کھپا دیا. ایک فوجی کا بچہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے, اس بچے کے اندر بچپن سے ہی اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ الرٹ رہتا ہے, اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر کا بچہ بچپن سے ہی چھوٹا سا پلاسٹک کا اسٹیتھوسکوپ پکڑ کے چیک کر رہا ہوتا ہے. انجینئر کا بچہ سر پہ ہیٹ پہن کے کر رہا ہوتا ہے.
یہ در حقیقت آئیڈیلزم کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب دنیا میں ایسی تعلیم بھی آ رہی ہے جس کے اندر آپ اپنے کیریئر کو بھی سوئچ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور آپ نے یہ دل کیا آپ کا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو چھوڑ دیں, اکاؤنٹس کی تعلیم کو چھوڑ دیں اور کسی اور شعبے میں چلے جائیں, تو آپ کی تعلیم کی نہج ہی ایسی ہوگی کہ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. سو اسپیشلسٹ از ایکچولی یو کین سے یہ اس کی چوائس تھی بچپن میں جو اس نے چوز کر لیا, اور وہ چوز کیسے کرتے ہیں یہ آئیڈیلزم ہوتا ہے. یاد رکھیں ہماری پرسنالٹی کے اندر آئیڈیلزم کی بڑی اہمیت ہے. میں کیسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, سلمان بھائی, وہ سرجن تھے. اب سرجری کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس آگے بھی ہوتے ہیں. ایک پلاسٹک سرجری ہوتی ہے, ایک لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے, ایک جنرل سرجری ہوتی ہے, نیورو سرجری ہوتی ہے. اب جنرل سرجری کے وہ جنرل سرجن ہے, ہرنیے کا آپریشن کرنا ہے, پتا نکالنا ہے, اور بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, گولیاں لگ گئی, وہ جنرل سرجن ہوتا ہے. لیکن اس کی آگے اسپیشلٹی ہے, وہ دماغ کی سرجری کرے گا, وہ بڑی آنت کی سرجری کرے گا, وہ کس چیز کی سرجری کرے گا, اسپیشلسٹ کس میں بنے گا, ماہر کس میں بنے گا. اب ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے جنرل سرجری تو کر لی, لیکن ان کو اسپیشلائزیشن کے اندر مہارت حاصل کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ میں کون سا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں. سارے ہی اچھے ہیں, ساروں میں پیسہ بھی ہے. اچانک ایک دن کوئی باہر سے بڑا پروفیسر آیا, اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا, اس کا اپنی سرجری کو کنڈکٹ کرنے کا انداز بڑا اچھا تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو کئی سالوں سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, 1 گھنٹے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں نا, میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا اور یہ والی سرجری کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر ہیومنز, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر ساری صلاحیتیں ہیں, لیکن یہ دبی ہوتی ہیں زمین کے اندر. جو آ کر ان کو کھود کر نکال لیتا ہے, ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ تو آئیڈیلزم ہے. دس از آئیڈیلزم کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو ہے پرائیویٹ, ایک پہلو ہے پبلک, ایک پہلو ہے پروفیشنل. صحیح. یعنی آپ جو پروفیشنل پہلو آپ کی پرسنالٹی کا ہے جی وہ اور ہوگا. آپ کسان بھی ہو سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں, آپ زمیندار بھی ہو سکتے ہیں, آپ انجینئر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک آپ کی پرائیویٹ لائف ہے. صحیح. آپ کی پرسنالٹی کا ایک پرائیویٹ پہلو ہے جو سب کا ایک جیسا ہے. سب کی فیملی ہوگی, سب ایک شوہر ہے, سب ایک باپ ہے, سب ایک محلے دار ہے, سب ایک بیٹا ہے, سب ایک بھائی ہیں. تو these two personalities need grooming. یہ دونوں طرح کی شخصیات آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہیں, بڑھ رہی ہوتی ہیں, انہینس کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو لائف لانگ لرننگ میں رکھنا ہے. میں یہاں دوبارہ ایک مثال دیتا ہوں, بڑی مزیدار مثال ہے. جی. ایک سرجن تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ دنیا میں سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ سب سے آسان ہے, کیا؟ اسکول جاؤ, کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, جامعہ میں جاؤ, اور اس کے بعد آپ پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں. سارے ایسا کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹ, انجینئر, ڈاکٹر, سب ایسا کرتے ہیں. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے ڈاکٹر بن گئے, اب کیا آپ کی لرننگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ایبلٹی جو ڈاکٹر کی تھی وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نہیں, وہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق 42% یونیورسٹی گریجویٹس, یعنی 42% یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والے, وہ کہتے ہیں میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, اور وہ کتابیں نہیں پڑھتے. حالانکہ تعلیم مکمل ہو گئی, یہ تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹرو فالس میں جملہ کبھی آیا نا, اس کو فالس کر دینا. کیوں؟ ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ وچ فنشز. تعلیم وہ چیز ہی نہیں ہے جو ختم ہو جاتی ہے. تعلیم تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کیونکہ لوگ تو آپ کو کہہ رہے ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب, بڑے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ کر دیں. اندر ہی اندر کہیں آپ کی پرسنالٹی کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ رک گئی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے دیکھا کہ عام طور پہ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں, جو کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں, یہ دنیا کے بہت بڑے نام بھی بن جائیں, یہ کوچ ضرور رکھتے ہیں. باقی جگہوں پہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوچ رکھتے ہیں, ایک کوچ جو سکھاتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں یہ نام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا نام ہے, پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے,
इसके फन की वजह से, इसकी महारत की वजह से, लेकिन इसका कोच भी है जो कि इससे लाजमी कम खेलता होगा, जो इस जैसा खेलता नहीं होगा, लेकिन इसका कोच है। इसकी क्या वजह है? फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में इसको लेकर आता हूँ। बड़े सर्जन साहब थे, अमेरिकन एमडी थे, उन्होंने अपने ही एक बाबे उस्ताद को पकड़ा, बाबा उस्ताद जो उनका था, उसको पैसे दिए, कहा देखें मेरे साथ आके सर्जरी मैं करता हूँ, आप मुझे देखें। अब वो बाबा उस्ताद अंदर आ गया, पैसे लेने थे उसने। हमारे सर्जन साहब ने सर्जरी की और उन्होंने ये कहा कि मेरे ख्याल में मैंने बड़ी जबरदस्त सर्जरी की, बड़ी फाइन और बड़ी नाइस। लेकिन फिर मैंने अपने बाबा उस्ताद से पूछा कि बाबा जी बताएं मैंने क्या गलती की थी। अब बाबा जी की बात सुने, सलमान भाई जी बात सुने। जी, कहते बेटा जो ऊपर लाइट लगी हुई थी ना, जो तुमने उस जख्म के ऊपर डाली हुई थी, जो तुम सर्जरी कर रहे थे, वो लाइट अपनी जगह से बार बार हिल रही थी। वो लाइट जो हिल रही थी ना, उससे जख्म के ऊपर सही लाइट नहीं पड़ रही थी। और बेटा जब तुम वो छुरी फेरते हुए हाथ ऊपर करते थे ना, तुम्हारी एल्बो, तुम्हारी ये कोनी बहुत ऊपर चली जाती थी, इससे लगता था कि तुम्हारे हाथ थरथरा रहे हैं या तुम्हें पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। वो हैरान रह गया कि ये बातें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और वो बाबा जी के साथ 2 महीने रहा और उसने ये समझा कि वाकई ये मेरे उस्ताद और इसकी उम्र का जो तजर्बा था, उससे मैंने अपनी डेवलपमेंट कितनी ज्यादा कर ली। क्या जबरदस्त बात है सुभान भाई। योर पर्सनैलिटी विल कीप ऑन पॉलिशिंग। आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती रहती है। 7.9 मिलियन लोग हैं दुनिया में, 7.9 मिलियन सर्जरीज हैं खराब होती है, 0.9 मिलियन सर्जरीज जो खराब हो जाती हैं सर्जरी के बाद। तो ये एक चीज होती है सलमान भाई कि आपकी पर्सनैलिटी जिस वक्त लर्निंग फेज में नहीं रहती और आप वर्कशॉपों पे जाते हैं, हम देखते हैं अभी पिछले दिनों पीड्स की वर्कशॉप हुई, बच्चों के डॉक्टरों की वर्कशॉप हुई, और भी वर्कशॉपें होती रहती है, टीचर की वर्कशॉप होती है, वो उसको कैजुअल समझते हैं। हाँ जी क्या वो खाना खा लो, लाहौर में वर्कशॉप हो रही है, टाइम ही पास करना थोड़ा था, ये भी होता है बाज का। टाइम पास कर लो, चलो लाहौर में आयो तो शाही किला देखने चलते हैं। वर्कशॉप तो होती रहती है, खाने के वक्त चले जाएंगे। ना 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 ना, जो वर्कशॉप अरेंज करता है ना, उस बंदे से पूछें उसने किस किस को सेलेक्ट किया, कैसे टॉपिक डिसाइड किए, क्या किया। मैंने फोन किया एक दफा डॉक्टर साहब को, वो कहते हैं सुबह भी वर्कशॉप पे बैठा हूँ और लेक्चर हो रहा है, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे फ्रेंड है भाई मामा। मैंने कहा देखो यार ये पढ़ रहा है, ये सीखने के लिए बैठा हुआ वहाँ पे वर्कशॉप में गया है। और जारी बात है अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूसरे मुल्कों से लोग आए हैं जो तिब्ब की दुनिया में बहुत आगे हैं इस वक्त, और वो कोई नया प्रोसीजर लेकर आए होंगे, कोई नई बात लेकर आए होंगे। अब देखिए डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया और पेशेंट आकर कहता है मुझे ये बीमारी है। अब डॉक्टर आगे से ये तो नहीं ना कह सकता कि भाई जो आपकी बीमारी है ना, वो वाला सब्जेक्ट, वो वाला चैप्टर तो मैंने चॉइस में छोड़ दिया था, तो मुझे तो बीमारी आती नहीं। सही, वो ये तो नहीं कह सकता था। अब मैथ्स में तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने थ्योरम छोड़ दिए थे, और केमिस्ट्री में तो आप कह सकते हैं मैंने इंडस्ट्री का चैप्टर छोड़ दिया था, लेकिन आप मेडिकल साइंस में तो ये नहीं कह सकते। इसी तरीके से एक आलिम दीन है, देखें हमारे दावत इस्लामी के अंदर ऐसा माहौल में देखता हूँ, यकीन करें एक आलिम दीन मुसलसल पर्सनालिटी पॉलिशिंग की मतलब प्रोसेस में रहता है। अदनान भाई बैठे हैं, मेरे बड़े मोहतरम रुकन शुरा शाहिद मदनी बैठे हैं, तीसरे ताइबे की मैं ज़ियारत नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बताइए ये लोग अपने करियर के पीक पर हैं, इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली हुई है, लेकिन जब आपने इनको बताया होगा कि जनाब आपने आना है और आके आपने यहाँ पर कुछ कलाम करना है, तो इन्होंने पढ़ा होगा लाजमी कुछ, या अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो रात को थोड़ी देर बैठ के जहन को हिलाया तो होगा ना यूं कि यार ये इस टॉपिक के बारे में जो बातें पढ़ी थी वो आगे आए, और यही पर्सनालिटी पॉलिशिंग है। वाह वाह। तो यू नीड टू पॉलिश योरसेल्फ। दावत इस्लामी के अंदर इतना जबरदस्त माहौल है ये। अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितनी रिसर्च करनी पड़ती है, यानी जितना कुछ पढ़ना पड़ता है, जारी बात है कोई टीका तो नहीं लगवा के मैं भी आ जाता या दवाई खा लेता हूँ कि जी सलमान भाई की तरफ से ये बात आ गई है कि पर्सनालिटी पॉलिशिंग की बात करनी है। तो मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मेरी तो स्टडी कॉमर्स की है, और कॉमर्स तो बड़ी बोर स्टडी होती है, अकाउंटिंग है, डिजिट्स हैं। आप पर कभी कॉमर्स पे भी बात करनी है? आप तो जब गुफ्तगू फरमाते हैं यूं लगता है जैसे कोई बड़ा माहिर डॉक्टर, कोई मतलब बायो पढ़ा हुआ बंदा, पीएचडी बायो बैठा हुआ है जो गुफ्तगू कर रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। कॉमर्स पर भी कभी आपसे बात करेंगे। मैं जो आपकी बात का एसेंस घड़ी भी एक पैगाम दे रही है सुभान भाई,
آپ کی بات کا جو ایسنس اور جو عطر میں سمجھا ہوں، یعنی اس کا یوں بولیں کہ لب لباب وہ یہ ہے کہ بندہ سیکھتا رہے، جو کام کرنے میں اس کا دل لگتا ہے اور جس میں وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہا ہے اس کو مزید پالش کرتا رہے. کیسے پالش ہوگا؟ کہ وہ اس کے حوالے سے مزید سٹڈی کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، لوگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا رہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بس یہ آپ نے اخیر کر دی. واقعی بالکل جو آپ نے دو باتیں کی، پڑھتا رہے، لوگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا رہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اموات کے اوپر بیانات کیے، میں نے اموات کے اوپر کتابیں پڑھی، میں نے اموات کے اوپر بہت سی بڑی بڑی جلیل القدر علماء کی کتابیں پڑھی، بیانات کیے، بیانات سنے. لیکن یاد رکھیے جس دن میرے والد صاحب نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا نا، اس دن مجھے موت کا جو ایکسپیرینس ہوا وہ کسی کتاب کسی بیان سے نہیں ہوا. یعنی کتاب بھی اور تجربہ بھی، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کام کریں گے، آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ پالش کر جائے گی. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یاد رکھیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے بچوں کو بنانے کا سوچا ہے، ایک تو سب سے بڑھ کر کہ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ حفظ قرآن اور عالم دین بنائیں، آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ. یا اب میں جنرل بات کروں کہ آپ نے جو بھی سوچا ہے حلال طریقے سے اس میں کمانا ہے، بچپن میں اس کو اس چیز کے میرٹس ڈی میرٹس بتائیں. عام طور پہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کے اوپر جا کے بتا رہے ہوتے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. اب اس کی پریفرنسز تبدیل ہو چکی ہیں، اب اس کا فیملی سرکل بن گیا ہے، اب اس نے میڈیا کو دیکھ لیا ہے، اب اس کا اپنا ایک ذہن بن چکا ہوا ہے. اگر وہ کسی حرام جگہ پہ چلا گیا ہوا ہے، اب آپ اس کو چاہیں گے بھی نا تو وہ نہیں کر پا رہا ہوگا، وہ ریزلٹس نہیں دے گا، وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور آخر کار ڈپریشن پہ بات آئے گی. تو آخری جملہ میں بولوں، غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ جملہ بہت اہم ہے کہ سٹریس میں اور پیشن میں فرق کیا ہے. سٹریس یعنی دماغی بوجھ، دماغی ٹینشن، دماغی پریشانی ایک طرف، اور دوسری طرف جذبہ، جوش، آگے بڑھ کے کر لینا. اس میں فرق کیا ہے؟ سنیں، اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں اور وہ کام آپ شوق سے کر رہے ہیں، یہ آپ کا جذبہ ہے، یہ آپ کا جوش ہے، آپ چھا جائیں گے. اور اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں اور اگر وہ کام آپ شوق سے نہیں کر رہے، بس یہی سٹریس ہے، یہی سب کچھ ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین دن رات کام کر رہے ہوتے. میں سے اراکین شورا کو جانتا ہوں کہ میں خود سوچتا ہوں کہ یہ سوتے کب ہوں گے، پتہ نہیں یہ کب سوتے ہوں گے. فون کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہ سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں میں ان کو جگا دوں گا، دین کا کام کر رہے ہیں. اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہے، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ. کیوں؟ جو کام وہ کر رہے ہیں دل سے اس کو پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا دل اس پہ راضی ہے کہ ہماری قبر و آخرت کا کام ہے. لیکن میں ادھر دیکھتا ہوں ایک سمپل کلرک ہے، صبح 8 بجے اٹھتا ہے، شام 4 بجے گھر آتا ہے، دنیا جہان کی شکایتیں اس کے منہ کے اوپر ہے، دنیا جہان کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، نہ وہ یہ کر رہا ہے. تو بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس کا شوق ہے وہی اس کا پیشہ بن جائے. بہت خوش نصیب ہے. لیکن اگر اس کا پیشہ حلال ہے، جائز ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا تو میرے بھائی اپنے دل کی اس خیال کی تربیت کریں. دل لگ جاتا ہوتا ہے. دل لگائیں، دل لگائیں. مدینہ بہت زبردست بات کہی. انہی مدنی پھولوں پر مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو احترام کر لے کر چلتے ہیں. دل لگائیں، نیکیوں میں دل لگائیں، اور جو رزق حلال کما رہے ہیں اس میں دل لگائیں، اللہ رسول کی یاد میں دل لگائیں، اور دنیا کی محبت سے تو اس دل کو بچائیں. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. آئیے صلی اللہ السلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل پہ روز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ
پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پہ سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی خود سیکھے گا رضا, مجھ سے خدمت کی خود سیکھے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صبح میری رحمتوں سے بھری, میری رحمتوں سے بھری, کھلے آنکھ صلی اللہ